شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ کیا ہر جگہ موجود ہے؟ یہ عوام الناس میں یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے اور لوگوں میں یہی معروف ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا بچہ جس کو ابھی کسی عالم کا ہاتھ بھی نہ لگا ہو اور کسی مدرسے بھی نہ گیا ہو، کسی کے مدرسے میں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا جو توحید پرست ہیں، وہ جو قبر پرست ہیں، وہ کسی کے ہاں بھی وہ مدرسے میں گیا ہی نہیں ہے، یہ ایک فطری آواز ہے۔ آپ اس بچے سے پوچھیں بیٹا اللہ کہاں ہے، اگر وہ بول نہیں سکتا تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھ جو ہے وہ انگلی ایسے اوپر اٹھاتا ہے، کسی بھی بچے سے، چاہے وہ میرا بچہ ہو چاہے وہ دوسرے کسی کا بچہ ہو جس پر ہمارا سایہ بھی نہ پڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بارے قرآن مجید کہتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین نے جب زمین آسمان تخلیق کی تو پھر عرش پر مستوی ہو گئے۔ اسی طرح قرآن مجید کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ تصور خالصتاً قرآن مجید کا دیا ہوا ہے۔ پھر ہماری عملی زندگی بھی اس کا ایک بڑا ثبوت ہے، ان لوگوں کی عملی زندگی بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے، دعا کے لیے ہمیشہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھوں کا رخ ہمیشہ بندہ دینے والے کی طرف کرتا ہے، وہ ہاتھ اوپر رکھتا ہے اور کبھی کبھی دعا مانگتے مانگتے وہ للچائی نظروں سے اوپر دیکھنے بھی لگ جاتا ہے۔ گویا یہ بھی اس کی ایک فطری آواز ہے کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے وہ ذات اور وہ ہستی اوپر ہے اور اوپر والے سے مانگ رہا ہے۔ اور عام جو جملہ ہے نان مسلم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اوپر والے کی مرضی، اوپر والے کی مرضی۔ گویا یہ اللہ نے ہر بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے فطری طور پر کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے، پھر فرشتوں کا آنا، اوپر سے آنا، پھر واپس جانا، اوپر جانا، موت کے وقت اس کی روح کو نکال کر حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے ریشمی لباس میں، اگر اچھا آدمی ہے سبز رنگ کے ریشمی لباس میں خوشبودار اس میں لپیٹ کے پھر وہ آسمان دنیا پر، پھر اس کے بعد دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر اسی طرح اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ سارا سسٹم اوپر ہے، سارا نظام اوپر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے صراحتاً فرمایا کہ مجھے پہلے مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اور یہ بھی تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو کیا تحفہ ملا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا گفٹ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ امت ایسا نہیں نبھا سکے گی، آپ اللہ رب العالمین سے اسے کم کرواؤ۔ تو فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا کم کروانے کے لیے، اوپر جب اللہ ہر جگہ ہے تو وہ چھٹے آسمان پر بھی ہے۔ تو جب آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چھٹے آسمان پر موجود ہیں تو آپ یہ کیوں فرماتے ہیں میں پھر اوپر گیا؟ ٹھیک ہے، اوپر وہ کون سی ذات ہے اور کس کے پاس اوپر گئے ہیں؟ اور پھر آپ نے 4 چکر لگائے اور 40 نمازیں یعنی کم ہو گئی اور 10 نمازیں رہ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ضد کر کے پھر بھی 1 چکر لگوا لیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر 5 نمازیں کم کر کے اور پھر 5 نمازیں کر دی۔ بلکہ بعض جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کبھی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں یار اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے، اگر تھوڑی سی ضد اور کر کے 1 چکر اور لگوا لیتے تو ہماری 2-3 بچ جاتی ہے، جان ہی چھوٹ جاتی، 2-3 کیا بچتی، جان ہی چھوٹ جاتی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپر جاتے ہیں۔ اوپر کس کے پاس جاتے ہیں؟ رب العالمین کے پاس۔ تو یہ سارے شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ پھر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے وقت بھی اس کو جو دعا بتلائی گئی ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، اور یہ اس وقت تصور دیا گیا جب انسان اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اب اس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا، کہ اپنی جبین نیاز اس نے زمین پہ اللہ کے آگے رکھ دی۔ اب یہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا ہے، میں تیرے سامنے کتنا پست ہوں اور تو میرے سامنے کتنا بلند ہے۔ تو پھر اس کو یہ جو اللہ کے سامنے پستی ہے اس کو پھر عظمت کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر وہ سجدے میں جتنا اپنے آپ کو تذلل میں ڈالتا ہے
اللہ رب العالمین اس کو اتنا عروج. میں جھکتا ہوں تیرے در پر تو دنیا جان لیتی ہے، اٹھا کر سر کو سجدے سے میں سر افراز کرتا ہوں. بے شک. کیا بات ہے شیخ صاحب، یہ بھی تو ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے. اس کی ذرا تھوڑا سا مفہوم واضح اس کے فرمائیے. یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کو پھانسی دی جائے گی تو اللہ رب العالمین اس کی شہرت کے قریب ہے کہ جب تارا مسیح کسی کی گردن میں پھندا ڈالے گا تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ بھی اسی کی لپیٹ میں آئے گا. یہ تصور اللہ رب العالمین کے لیے قطعاً مناسب. اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، بصیر ہونے کے اعتبار سے اور علیم ہونے کے اعتبار سے وہ ہر شخص، ہر چیز، ہر کائنات کے ذرے ذرے کے قریب ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہے اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے، ہر چیز کی سن رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز پر اسے اختیار اور پاور ہے، دسترس حاصل ہے. وہ جب چاہے کسی کو الٹ دے، کسی کو پلٹ دے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو یہ کہہ کر جاتا ہے، جو بچہ ہوم ورک کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور باپ باہر کسی کام سے چلا گیا ہے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، تو بچے کو یہ دھمکی دے کے جاتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تو یہ سمجھنا میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا، یہ نہ سمجھ رہے کہ میں جا چکا ہوں، میں ادھر ہی ہوں. ادھر، چونکہ یہ وہ تصور ہے جو انسان کو پھر غلط کام کرنے سے بچاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت جبریل نے آپ سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی اس طرح بندگی کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ تصور تیرے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ جس کی تو بندگی کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. پہلا یہ تصور کہ تو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ پاتا تو کم از کم یہ ضرور تصور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ یہ تصور جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جس سیٹھ نے مجھے مزدوری پر لگایا ہے وہ سیٹھ سامنے کرسی ڈالے بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کبھی بھی بلاک پہ بیٹھ کے سگریٹ پینے یا چائے پینے نہیں بیٹھے گا. وہ بھاگ بھاگ کے جو اس نے کام دیا ہے وہ اس کو کرے گا. جب یہ تصور ہوتا ہے کہ جس نے مجھے کام دیا وہ موجود نہیں، تو پھر مزدور بھی ہڈ حرام ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دیانتداری سے کام نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین ہماری شہرت کے قریب ہے. ہم جب دعا کریں گے وہ سنتا ہے، ہم فریاد کریں گے اسے معلوم ہے، وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دینا کہ فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں. اب یہ انسان خود سوال کرتا ہے اللہ کتنا قریب ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی اتنی قریب دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جتنا میں تمہارے قریب. تو اس کا یہ تصور کہ میری قدرت، میرا ساتھ، میری رحمت، میری شفقت، میری مہربانی وہ سب تمہارے شامل حال ہے. اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے پاس ہے.